آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ اس کے دماغ میں آندھیوں کے بہت سے جھکڑ ایک ساتھ چلے۔ آپ کے پاس ہے ارتضیٰ حیدر، ہے نا؟ مجھ سے زیادہ ذہین، ہینڈسم اور سب سے بڑی بات سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت رکھنے والا۔ وہ اسی کے الفاظ بہت بے رحمی سے اس پر لٹا رہا تھا۔ آپ کو ان کی موجودگی میں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ حمزاد کی بات نے اسے سن کر دیا۔ کئی لمحوں تک اسے کوئی لفظ نہیں مل سکا۔ دونوں کے درمیان ایک بوجھل سی خاموشی کا مختصر سا وقفہ آیا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، شہرزاد نے لمبا سانس خارج کر کے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں نمکین کھارے پانیوں سے بھر گئیں۔ لیکن اس نے بھی آج ساری کسر نکالنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شہرزاد، میں کبھی غلط نہیں کہتا۔ ہاں، آپ غلط کہتے نہیں، بس چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ اینی ہاؤ، آپ نے واقعی بہت ہیلپ کی میری۔ باقی چیزوں کو اب میں خود دیکھ لوں گی۔ اس دفعہ شہرزاد نے نہ صرف اس کی کال کاٹی تھی، بلکہ ایک لمحے کو اپنا دل بھی کاٹ کر سینے سے دور پھینک دیا تھا۔ حمزاد کا لہجہ اور تلخ الفاظ اس کی انا پر ایک چابک کی مانند برسے تھے۔ وہ کبھی بھی دوسروں سے مدد لینے کی قائل نہیں رہی تھی، لیکن پاکستان آنے کے بعد یکے بعد دیگر ہونے والے واقعات نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اپنی ہر چیز کے لیے حمزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ قصہ بھی تمام ہو گیا تھا۔ اس نے بہت بے دردی سے اپنی گال سے ٹپکنے والے اس واحد آنسو کو پونچھا جو اس کی ضبط کی انتہا کو عبور کر کے باہر نکلا تھا۔ اس نے دیوار میں نصب گھڑیال میں وقت دیکھا۔ سوئی 12:01 پر تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ فیصلہ کن انداز میں اس نے سائیڈ میز پر رکھا ٹائم پیس اٹھایا اور وقت کو وہیں مقید کر دیا۔ اس کی سوئیاں اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ساکن ہو گئی تھیں۔ 12:01 کا وقت اس گھڑی میں اور اس کی زندگی میں تھم گیا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون کی لسٹ میں حمزاد کا نمبر نکالا اور غور سے دیکھا۔ ایک لمبا سانس لے کر اندر کی کثافت کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اور پھر اس نے دل پر پتھر رکھ کر وہ نمبر اپنی کانٹیکٹ لسٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ شہرزاد کو لگا ایک دفعہ پھر اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ آج سے 8 سال پہلے بھی وہ اس کی زندگی سے دبے پاؤں نکل آئی تھی، اور اس نے اپنے سارے جذبے ایک تابوت میں ڈال کر اس پر انا کا قفل لگا دیا تھا۔ ہر رات وہ اس قفل پر ہاتھ پھیر کر اپنا ضبط آزماتی اور اس محبت پر فاتحہ پڑھتی جس سے وہ خود انگلی چھڑا کر چلی آئی تھی۔ اس شخص کی ناراضگی نے پہلی دفعہ اسے باور کروایا تھا کہ محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی بہادر ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے، اور وہ ڈھونگی بننے کی بجائے اپنی زندگی خود جینا چاہتی تھی۔ تبھی اس رات اس نے ایک دفعہ پھر دل کو ٹھوکر لگا کر کسی گہری کھائی میں جا گرایا۔ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی، ایک دفعہ پھر وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا فن سیکھ چکی تھی۔ فریش ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ٹہلتی ٹینا بیگم اس کی طرف دیکھ کر تیر کی طرح لپکیں۔ غصے اور بے بسی کے گہرے احساس نے ان کے چہرے کے اچھے خاصے جاذب نظر نقوش کو بکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شیری، وہ کنزا کا باپ خبیث انسان اپنی بیٹی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر لے گیا ہے۔ بے فکر رہیں، انٹرپول کے ذریعے بھی بلوانا پڑا تو لے آؤں گی۔ وہ تیزی سے اپنی ای میلز کو چیک کرتی ہوئی کاؤچ پر آن بیٹھی۔ او مائی گاڈ، تم جانتی تھی؟ اس نے لندن بھجوا دیا ہے کنزا کو۔ ٹینا بیگم کی آنکھیں حیرت کے اظہار کے طور پر مکمل کھل گئیں۔ ہاں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ لندن کے کس علاقے میں ہے۔ ایڈریس کل شام تک مل جائے گا۔ اس نے ٹینا بیگم پر ایک اور بم گرایا۔ گڈ، جیسے ہی ملے فوراً ٹیکسٹ کرنا، میں سیفی کو فارورڈ کر دوں گی۔ ان کا بے ساختہ انداز شہرزاد کو کوفت میں مبتلا کر گیا۔ لیو اٹ موم، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے جو اب کوئی اور پہاڑ توڑیں گے؟ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر کھڑی ہوئی۔ رومی کی ضمانت انہوں نے کروائی تھی۔ انہوں نے فوراً یاد دلایا، وہ تو ایک عام سا وکیل بھی کروا سکتا تھا۔ شہرزاد نے چٹکیوں میں ان کی بات کو اڑایا اور جلدی سے اپنی فرینڈ ورودابا کو کال ملائی۔ وہ اس سے اگلے دن کے لنچ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔
جو اس کے گھر میں خاصے ہائی پیمانے پر تھا۔ وہ ساری رات اس نے رومی کے کیس پر ورکنگ کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کے دماغ کی کئی گرہیں ایک ساتھ کھلی تھیں۔ ساری رات کام کرنے کے بعد بھی وہ اگلے دن لنچ پر جانے کے لیے بالکل فریش تھی۔ آف وائٹ کلر کے نیٹ کے سوٹ میں اس کے بال فرینچ ٹیل کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہلکی سی لپسٹک لگا کر نیچے اتری تو سامنے ٹینا بیگم کوک کو چائے کی ٹرالی اندر لانے کا حکم دے رہی تھی۔ کون آیا ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ آئی جی پنجاب۔ ٹینا بیگم کی ساری توجہ اس ٹرالی کی طرف تھی جو ملازمہ کچن سے لا رہی تھی۔ کس کے ساتھ؟ اپنی آئی فون پر تیزی سے چلتی اس کی انگلی ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ آف کورس سیفی کے ساتھ آئے ہیں وہ۔ کلاس فیلوز رہے ہیں وہ دونوں ایچیسن کالج میں۔ شہرزاد نے اب چونک کر ٹینا بیگم کی خصوصی تیاری کو دیکھا۔ پیچ کلر کی سلک کی شارٹ شرٹ کے ساتھ وہ ٹراؤزر پہنے ہوئے بڑا نفیس سا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے شہرزاد کی محویت کو نوٹ کر کے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی تیاری دیکھ کر بھی وہ ہلکا سا ٹھٹکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رودابا کے ہاں ایک ڈنر ہے، کافی کلاس فیلوز انوائٹڈ ہیں وہاں، کونوینٹ کے دور کے۔ تمہاری وہی فرینڈ ہے نا جس کا باپ فورن منسٹری میں ہے؟ ٹینا بیگم کی یادداشت غضب کی تھی۔ شہرزاد نے اس بات میں سر ہلا کر سائڈ میز پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ان سے بات کرنا رومی کے سلسلے میں۔ شہرزاد کو ان کے فریش چہرے پر موجود آنکھیں اس سمے خاصی اداس لگیں۔ اوکے، میں ڈرائیور کو لے کر جا رہی ہوں ساتھ، شاید واپسی پر دیر ہو جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں اور فوراً نکل آئی۔ رودابا کے ہاں لنچ پر شہر کی کریم اکٹھی تھی۔ یہ گیدرنگ اس حوالے سے بھی شہرزاد کے لیے مفید رہی، اسے اپنے بہت سے کلاس فیلوز سے اچھی ہیلو ہائی کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہائی فائی پوسٹ پر کام کر رہے تھے جو شہرزاد کے لیے مستقبل میں کافی کام آ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے پہلی دفعہ اس چیز کا بھرپور موقع اٹھایا اور رودابا نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا۔ وہ اسے فرداً فردہ سب سے ملوا رہی تھی۔ اسی شام وہ رودابا اور اپنے ایک کلاس فیلو کے ریفرنس سے ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کا انعقاد کروا چکی تھی۔ وہ شخص اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت دھن تھی جو کسی اور کے ساز پر بج رہی تھی۔ انابیا اس وقت یونیورسٹی کے کیمپس میں تھی اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں کے نیچے کھڑے برہان اور مناہل کو اذیت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس وقت اس سے کوئی پوچھتا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتی، اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ بینچ پر بیٹھے بیٹھے اس نے ٹیک لگا کر کرب کے احساس کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کبوتر کی مانند لگ رہی تھی جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا۔ کسی گہرے صدمے کے زیر اثر وہ وقفے سے آنکھیں کھول کر سامنے کا تلخ منظر دیکھتی اور ہر دفعہ اسے لگتا جیسے کسی نے مٹھی بھر کر مرچیں اس کی آنکھوں میں جھونک دی ہوں۔ مناہل نے شرارت سے بوگن ویلیا کی بیل کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بے شمار پھول گلابی ایک ساتھ دونوں پر آن گرے۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے اور انابیا کو ان کی ہنسی کا رنگ بھی گلابی ہی محسوس ہوا۔ مجھے برہان سے اس ٹاپک پر کھل کر بات کرنی چاہیے، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سوچا تھا۔ اسے لگا وہ اپنی طلب کا کشکول لیے اس شخص کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جو اپنی آنکھیں کسی اور کو دان کر چکا تھا۔ اسے دینے کے لیے اس کے پاس محض بانجھ لفظ، گونگی نظریں اور باسی دلاسے تھے۔ وہ دنیا کی سب سے لمبی سیڑھی کے ذریعے بھی اس کے دل کی رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ بے وقتی اور نارسائی کی گرم ریت میں اس کا سارا وجود دھنس چکا تھا۔ رقابت کی گرم ہواؤں نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ کیمپس کے سارے درخت اسے اپنے اوپر ہنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ تب اس نے جانا محبت کے سفر میں سب سے اذیت ناک اور قیامت خیز منظر اپنے محبوب کی آنکھوں کو کسی اور کے چہرے کا طواف کرتے دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے اس کونے میں کھڑے تھے جہاں آتے جاتے لوگوں کی نظریں کم ہی پڑتی تھیں، اور اس نے برہان کو اکثر اسی جگہ پر مناہل قریشی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتے۔ لو برڈ کا معائنہ کر رہی ہو؟
اس کی کالج کے زمانے کی فرینڈ کرن ایک دم ہی پیچھے سے آ کر شرارت سے بولی۔ اس نے انابیہ کی نظروں کا محور ایک لمحے میں بھانپ لیا تھا۔ وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست بھی تھی۔ یار ویسے تو سر برہان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی آسانی سے ان کے عشق میں گرفتار ہو سکتی ہے، لیکن انہیں کم از کم کیمپس میں محتاط رہنا چاہیے۔ کرن دھپ کر کے اس کے ساتھ ہی سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ انابیہ نے انجان بن کر پوچھا۔ جا کر پوچھ لو نا، آخر کو فرسٹ کزن ہیں تمہارے، کرن نے شرارت سے کہا۔ وہ ان دونوں کے نکاح سے لا علم تھی۔ اتنی بے تکلفی نہیں ہے میری ان کے ساتھ۔ انابیہ کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی مانند کرب سے لبریز تھی۔ ویسے بھی کیمپس تمہاری کزنز سے بھرا پڑا ہے، سبھی خبریں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ ہاں یہ تو ہے، وہ ہنس کر مزید گویا ہوئی۔ یہ محترمہ مناہل قریشی صاحبہ ہیں، ایم ایس کا تھیسس کر رہی ہیں، اور سنا ہے خاصی لائق اور اکثر پروفیسرز کی چہیتی ہیں، لیکن اب صرف پروفیسر برہان کے ساتھ ہی نظر آتی ہیں۔ کرن کی معلومات خاصی اپ ٹو ڈیٹ تھیں۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، صرف اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ انابیہ نے اپنے دل کو جلتے ہوئے تندور سے نکالنے کی کوشش کی۔